وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب رب نے موسیٰ کو پکارا، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اے موسیٰ جا تو ایک ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، اَلَا يَتَّقُونَ، وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میرا انکار کریں گے، وہ نہیں مانیں گے میری بات۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ضیق صدر کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے اوپر آپ کی استطاعت سے زیادہ کوئی کام ڈال دیا جائے تو وہ کرتے ہوئے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ میں آتا ہے شرح صدر، جب خوش دلی کے ساتھ اور آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا اس معاملے میں اللہ نے مجھے شرح صدر ہو گیا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں زیادہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی، تو میری زبان بھی نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیج دیں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے تو یہ دعا مانگی تھی کہ ہارون کو پیغمبر بنا دیں، لیکن سورہ طٰہٰ سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اللہ نے یہ آپ کی ریکویسٹ قبول نہیں کی تو پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ اخی ہارون هو افصح منی لسانا ارسلہ معی ارد ان، تو اسے میرا ساتھی بنا دیں آپ، یعنی دونوں کو نبی بنا دیں۔ فارسل الی ہارون، تو آپ ہارون کو پیغمبر بنا دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان فرعونیوں کے لیے مجھ پر ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے۔ وہ جرم کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور اسی قتل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے، اور اب مدین سے 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے اس امید پر کہ لوگ بھول چکے ہوں گے، تو اللہ نے وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا فرعون کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ بھئی میرے اوپر تو پہلے سے ایک کیس بنا ہوا ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے پہنچتے ہی قتل کر دیں گے، تبلیغ کا تو مجھے موقع ہی نہیں دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں، یعنی نہ تو ایسا ہوگا کہ ہم ہارون کو نبی بنائیں اور آپ کو نہ بنائیں، اور نہ ایسا ہوگا کہ فرعون آپ کو قتل کر دے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فَاذْهَبَا، آپ دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا، میری نشانیوں کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں آپ کے ساتھ سب کچھ سن رہا ہوں، کسی چیز سے میں غافل نہیں ہوں، مجھ پر اعتماد اور توکل کرو۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا، اور دونوں جا کے اس سے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمام جہانوں کا پالنے والا جو رب ہے، ہم اس کے رسول ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ کس بات، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، اس پہ ظلم نہ کرو، بنی اسرائیل کو بھیج دو ہمارے ساتھ، ہم نئے ملک میں ان کو بسائیں گے۔ جو ظلم ان کے اوپر کیا ہوا ہے کہ ان کے نومولود بچوں کو تم قتل کر دیتے ہو اور عورتوں کو غلام بنا دیتے ہو، باندیا بنا کے غلام بنا کے رکھتے ہو، یہ ظلم چھوڑ دو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تجھے ہم نے اپنے درمیان پالا نہیں ہے جب تو بچہ تھا؟ اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج، یعنی قرآن نے پورا بیچ کا واقعہ حذف کر دیا۔ اصل میں تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پھر فرعون کے دربار میں جا کے دعوت دینا شروع کی، تو یہ ساری چیزیں حذف۔ قرآن کہتا ہے فرعون نے کیا کہا، الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ کیا ہم نے تجھے نہیں پالا اپنے درمیان جب کہ تو بچہ تھا؟ یعنی فرعون یہ احسان جتلا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا اور ہم نے احسانات کیے، آج تو ہمیں ہی سمجھا رہا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو سمجھانا شروع کر دے نا تو دوسرا اس کو اپنے احسانات گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان کئی سال رہا ہے، کئی سال تو نے ہمارے محل میں پلا بڑھا ہے، تو ہمیں کیسے سمجھا سکتا ہے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ ایک کام بھی کیا جو تو نے کیا ہے، یعنی قتل۔ یعنی فرعون بھی دیکھیں کیسی ہوشیاری سے نا اس قتل کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ جب آپ کسی کو نیچا دکھانے پر آتے ہو نا تو آپ کا انداز یہی ہوتا ہے، آپ اسی طرح سے تانے دیتے ہو کہ تجھے وہ پتہ ہے نا تو نے کیا کیا تھا وہ، یعنی اس کے بعد تو اب تیرا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ تو ہمیں نصیحت کرے، تبلیغ کرے۔ اگر تو پھر بھی نصیحت کرے گا تو میں بتا دوں گا لوگوں کو کہ وہی ہے جس نے ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور ناحق قتل کر کے یہ فرار ہوا تھا۔ تو یہ انداز تھا فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے کیا ہے وہ ایک کام جو تو نے کیا ہے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اب تو ناشکرے لوگوں میں سے۔
یعنی ریاست کا جرم بھی کیا اور اس کے بعد ہمارے تجھ پر احسانات بھی ہیں، اور اس کے بعد آ کے تو اب ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تو یہ تو بڑی ناشکری ہے۔ قال فعلتها اذن، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے اس وقت وہ کام کیا تھا، مجھ سے انسانی جان کا قتل ہوا تھا، وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ، لیکن میں خطا کاروں میں سے تھا، غلطی ہوئی تھی مجھ سے، جان بوجھ کر میں نے قتل نہیں کیا۔ تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی سے کوئی غلطی ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، انبیاء سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہے وہ۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ آ جاتا ہے گاڑی کے نیچے، آپ فائر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فائر کسی کے لگ جاتا ہے، تو قتل خطا کے احکام قرآن و سنت اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ انسانوں سے اس کا صدور ممکن ہے۔ تو مجھ سے خطا ہوئی تھی، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو اس خطا کی بیس پہ میں تم سے فرار ہوا، لما خفتکم، جب مجھے تم سے خوف ہوا، مجھے خوف تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے، اس لیے میں ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو ہبہ کر دی اس کے بعد میرے رب نے مجھے نبوت، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں میں سے مجھے میرے رب نے بنا دیا۔ اور رہا یہ، یعنی حضرت موسیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا کہ جو بندہ مجھ سے قتل ہوا تھا یہ سب کو معلوم ہے کہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اور نہ میں قاتل ہوں، تو یہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں اس کی واضح علامت یہ ہے نا کہ مکے سے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، مکہ مار کے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا، جس نے قتل کرنا ہوتا ہے وہ آلہ جارحہ کا استعمال کرتا ہے، چاقو کا، چھری کا، یا اور کسی چیز کا استعمال کرے گا۔ اگر کوئی کسی کو تھپڑ لگاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو یہ تھپڑ لگانے والے کو یہ نہیں کہتے یہ قاتل ہے، یہ ظاہر ہے غلطی سے ہی ہوا ہے۔ اور اسی آیت سے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے قتل خطا کے جو ہے نا اس کے حکام مستنبط کیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پتھر سے مار کے قتل کر دے یا ہاتھوں سے مار کے قتل کر دے تو قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ شبہ یہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی قتل کی نیت تھی بھی کہ نہیں تھی، کیونکہ جس کی قتل کی نیت ہوتی ہے وہ آلہ جارحہ سے قتل کرتا ہے، تو دیت تو لی جائے گی، تو اس پہ یعنی عمد والے احکام جاری نہیں ہوتے، کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا، پتہ نہیں اس کی نیت تھی بھی کہ نہیں تھی۔ ہاں وہ خود اقرار کرے کہ میری نیت جان کر اس کو مارنے کی تھی تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا تو جب تک کوئی آلہ جارحہ سے کسی کو قتل نہیں کرتا نا تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ میری غلطی تھی، سب کو پتہ ہے غلطی تھی، تو غلطی انسانوں سے یعنی جان کر میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی حرکت۔ تو اور رہا مسئلہ کہ تمہارے مجھ پر احسانات بہت ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، موسیٰ علیہ السلام نے ان احسانات کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی تو ایک نعمت ہے جو تو مجھ پر گنوا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نبتہ بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، یعنی اس کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا؟ میری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، تو میں جو تیرے محل میں پلا ہوں وہ اسی بیس پہ تو پلا ہوں کہ میری قوم پہ تو ظلم کر رہا تھا۔ اگر تو میری قوم پہ ظلم نہ کرتا اور بچوں کو قتل نہ کرتا تو میری ماں کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے صندوق میں ڈالتی اور تیرے محل میں آ کے میں پلتا؟ میں اپنی ماں کی گود میں پلتا ہے جیسے سب پلتے ہیں۔ یعنی یہ جو تیرے محل میں پلنے کا سبب جو چیز بنی ہے وہ بھی تو تیرا ظلم ہی بنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو بلا وجہ زبردستی جیل کی کوٹری میں ڈال دیں اور پھر اس کو 2 وقت کا وہاں اچھے اچھے کھانے کھلائیں آپ، اور پھر اس پر احسان جتلائیں قیدی پر کہ دیکھ میں تجھے کتنا اچھا میں تیرا خیال کرتا ہوں، تو قیدی کیا کہے گا؟ بھائی تو مجھے چھوڑ دیتا، میں جا کے خود کما کے کھا لیتا۔ یہ جو تیرے احسان پر احسان قبول کرنے پر مجبور بھی تو نے ہی مجھے کیا ہے نا، تو اب یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تیری وجہ سے میں تیرے محل میں پلا ہوں۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ احسان ہے تو اس کے مقابلے میں وہ جرائم بھی تو دیکھ جو تو کر رہا ہے۔ تو میری قوم کو جو اتنے عرصے سے تو نے غلام بنایا ہوا ہے اور اس کو قتل کر رہا ہے اور ان کو قید کر رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نعمت اس کو مجازن کہا ہے کہ اگر تو نعمتیں ہی گنوانے بیٹھا ہے نا تو یہ والی نعمتیں بھی گنوا۔ جب فرعون عاجز آ گیا نا جواب سے کہ یہ تو ہر بات کا ان کے پاس معقول جواب ہے، تو پھر فرعون نے موضوع چینج کیا اور فرعون نے کہا وما رب العالمین، اچھا بتاؤ رب العالمین کی کیا ڈیفینیشن ہے، کسے کہتے ہیں رب العالمین؟ تو اس نے تو ڈیفینیشن پوچھی تھی۔ اس کی مثال ہے جیسے ہم جب کسی سے پوچھیں کہ مل انسان، انسان کیا چیز ہے، تو ہم میڈیکلی اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی انسان ایک ایسی زندہ مخلوق ہے جس میں بولنے کی صلاحیت ہے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، اس طرح کی۔ جب ہم کہتے ہیں جب
کسی جانور کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی بکری کیا چیز ہے، تو پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اللہ کو ڈیفائن کرو آپ، لیکن ظاہر ہے اللہ کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ انسان کی عقل سے ماورا ہے. اللہ کی ذات اس کو نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ فرعون حقیقت اور ماہیت پوچھ کے بحث کا رخ چینج کرے گا، اور اللہ کی حقیقت ماہیت کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیسا ہے، کس چیز کا معاذ اللہ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں تو اللہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی نا، اس کا جسم کیسا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے، اللہ تو یہ جسم اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان نہیں کی جا سکتی. تو فرعون کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں الجھ جائیں گے، پھنس جائیں گے، اور میں کہوں گا ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے یہ، تو اس سے وہ خدا کا انکار کرے گا کہ خدا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شرارت سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی اللہ کے وجود کے دلائل دینا شروع کر دیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدا کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اگرچہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے، لیکن یہ ان کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھ کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہے، یعنی آپ اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. تو فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض، فرمایا آسمانوں اور زمین کا پالنے والا. یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، جو ذات اس نظام کو چلا رہی ہے نا، اس کو اللہ کہا جاتا ہے، اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنا چاہو، یعنی یقین کرنا چاہو تو یہ دلائل تمہارے لیے کافی ہیں کہ یہ پوری کائنات میں تمہیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، ایک نظم نظر آئے گا. یہ مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتی، مخلوق خالق کے بغیر نہیں ہو سکتی. فرعون نے جب دیکھا کہ میں نے سوال ان سے کچھ اور پوچھا ہے، جواب میں یہ کوئی اور جواب دے رہے ہیں، تو فرعون نے لوگوں سے کہا لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا الا تستمعون، تم سنتے نہیں ہو، یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہے ہیں. جیسے ہی فرعون خاموش ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر کی، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا پالنے والا اور تمہارے باپ داداؤں کو پالنے والا. پالنے والے کا مطلب پیدا بھی کیا اور پالا بھی ہے ان کو. جب پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تاکہ پلیں یہ، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے نباتات پیدا کیے، تو یہ پالنے والا ہے نا. تو یہ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو رہا ہے یہ سارا نظام، کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، اور دودھ بھی ایسا آ رہا ہے جو بچے کے لیے اس سے بہتر اس کائنات میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو فطرت اتنی ذہین ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو کیونکہ فرعون جو تھا نا وہ تو نیچر کو ہی خدا کہتا تھا نا، یعنی نیچر کی وجہ سے ہو رہا ہے، تبھی اس نے دعویٰ کیا کہ میں معبود ہوں. ظاہر ہے نیچر کو تو کوئی نہیں پوجے گا، نیچر کی تو کوئی آنکھ ناک کان نہیں ہوتے. تو وہ ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا فرعون. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے سامنے اللہ کے وجود کے دلائل دے رہے ہیں. جس نظریے کا ہوتا ہے نا تو اس پر اسی نظریے کے حساب سے رد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، وہ خدا کے وجود ہی کا منکر تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، جو تمہیں پالا جس نے اور تمہارے باپ داداؤں کو پالا. قال، فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے لوگو تمہاری طرف جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے معاذ اللہ وہ دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے. مجنون ہے، میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کائنات کے بارے میں ایکسپلینیشن شروع کر دی اس نے، تو یہ مجنون ہے. حضرت موسیٰ جیسے ہی فرعون خاموش ہوا، حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پالنے والا ہے وہ. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو. پھر فرعون کو آ گیا غصہ. حضرت موسیٰ یہ کچھ کیوں کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ اللہ کی بڑائی سنتے نہیں ہیں. اب تک لوگوں نے فرعون ہی کی طاقت، اس کا دبدبا، دنیا، دولت، عزت، شہرت، یہ چیزیں سنی ہیں. تو یہاں یعنی مصر کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے پاس جن کے ہاتھ میں مصریوں کی نبض ہے، جو قوم کی تقدیریں بدل سکتے ہیں، وہ لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں. تو ان لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا شاید ایسا موقع مجھے دوبارہ نہ ملے. لہذا اللہ کی کبریائی بیان کرو تاکہ ان کے دل ہل جائیں کہ ہم آج تک کس انسان کو پوجتے رہے ہیں، کس کی عبادت کرتے رہے ہیں. اصل تو وہ ہے جو یہ کائنات کو چلا رہا ہے.
تو فرعون کی شرارت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹاپک چینج کروائے وہ، اور یہ وہ اللہ کی کبریائی بیان نہ کرے. تبھی فرعون کبھی کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں دیکھتے نہیں ہو کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ موسیٰ معاذ اللہ. اور پھر کبھی کہنے لگا، فرعون نے کہا یہ تو مجنون ہے، اور پھر کہنے لگا کہ پھر آخر میں دھمکی دینے پہ آ گیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت تھی کہ وہ فرعون کی الجھائی ہوئی بحث میں الجھ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے تھے. جب فرعون نے دیکھا کہ یہ خاموش نہیں ہوتے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو پھر فرعون دھمکی دینے پر آ گیا. یہی ہوتا ہے باطل آدمی جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو پھر بد کلامی بد تہذیبی پہ اتر آتا ہے. لیکن اللہ نے اس کا بھی جواب تیار کر کے رکھا ہوا تھا. فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا، لأجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں اگر تیرے پاس واضح معجزہ لے کر آؤں اپنی صداقت پہ تو بھی ایسا کرے گا تو؟ دیکھیں کیسی ترتیب چل رہی ہے نا. ایسا نہیں ہے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کرنے سے پہلے ہی لاٹھی کو زمین پہ ڈال کے سانپ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے. ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو ایک ترتیب سے کیا جا رہا ہے. اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تیرے پاس واضح معجزہ لے کر آؤں تو بھی کیا تو مجھے جیل میں ڈال دے گا؟ قال فأت به، فرعون نے کہا لے آ بھائی تو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. فألقى عصاه، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا. فإذا هي ثعبان مبین، اچانک واضح اژدہا بن گئی. چھوٹا سا سانپ نہیں، بہت بڑا اژدہا بن گئی وہ. ونزع يده، اور اپنے ہاتھ کو نکالا گریبان سے. فإذا هي بيضاء للناظرین، اچانک وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح دیکھنے والوں کے لیے.